الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وافضل الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت بسعادت اور آپ علیہ السلام کا بچپن کیسا ہے۔ یاد رکھیے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے علماء کا، مفسرین کا، محدثین کا اور فقہاء اکرام کا آپس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک آپ علیہ السلام کی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول کو ہوتی ہے، اور بعض فقہاء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کی جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، لیکن چند روایات آپ علیہ السلام کی ولادت کی 17 ربیع الاول بھی آئی ہے۔ خیر بہرحال یہ چیز تو ہے اختلافی، لیکن آپ علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر 3 چیزیں ایسی ہیں جو بغیر اختلاف کے اور متفقہ طور پر ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی یہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا مکہ کے شہر میں۔ آپ علیہ السلام شہر مکہ میں پیدا ہوئے، اس وجہ سے مکہ کی فضیلت تمام فقہا کے نزدیک بلند اور بالا ہے۔ آپ علیہ السلام جب پیدا ہوئے مہینہ کون سا تھا؟ مہینہ ربیع الاول کا تھا، اس پر تمام فقہا اکرام کا اتفاق ہے۔ اس اعتبار سے سال کے 12 مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت یافتہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ربیع الاول ہے، اور اس کے اعتبار سے پھر جب تیسرا نمبر آیا فضیلت کے اعتبار سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے ہیں۔ تمام علماء، مفتیان کرام، مفسرین، محدثین، فقہاء کرام کا اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پیر والے دن ہوئی ہے۔ میرے دوستو، یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جن میں اتفاق ہے، اور چوتھا نمبر جو اتفاق والا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تہجد کے وقت ہوئی ہے، صبح صادق کے وقت ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ان میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ تاریخ کیا ہے؟ 9 ربیع الاول ہے، 11 ہیں، 12 ہیں، 17 ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ہم اختلاف کو چھوڑ کر اتفاق کی طرف آتے ہیں آپ علیہ السلام کی سیرت کے اس پہلو پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جیسا کہ میں نے پچھلے بیان میں بتلایا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر اماں آمینہ نے بہت سارے انوارات کو دیکھا اور اپنے فضائل کو بیان کیا، موجودہ اس وقت کے حالات کو بیان کیا۔ اسی کی اندر تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام کے چچا کی ایک باندھی تھی جس کا نام ہے سویبہ۔ وہ ابو لہب حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کے پاس جاتی ہے، جا کر عرب کے دستور کے مطابق ان کو جا کے خوشخبری دیتی ہے، کہتی ہے کہ اے مالک ابو لہب، آپ کے گھر اللہ نے بھتیجا دیا ہے، آپ کے ہاں ایک بچہ ہوا ہے، یعنی آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے۔ جب اس سویبہ نے ابو لہب کو خوشخبری دی تو ابو لہب کو اتنی خوشی ہوئی، اس نے خوشی میں آ کر اس باندی کو، اس کنیز کو، اس کو آزاد کر دیا، کہا کہ جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، آپ کے دنیا میں آنے سے چند ہی دن بعد عرب کے دستور کے مطابق عورتیں آیا کرتی ہیں، وہ دائیں مائیں عورتیں آتی ہیں، بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، گھروں سے لے جاتی ہیں، ان کی پرورش کرتی ہیں، ان کو پالتی ہیں، ان کا ماہانہ یا سالانہ خرچ وصول کرتی ہیں۔ تو مکہ کے اندر بہت ساری دائیں آئی، لیکن ہر دائی نے اپنی قسمت کے اعتبار سے بچے کو اٹھایا اور چل پڑی۔ چند دائیں آئی ہیں حضور علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے۔ جب پتہ چلا کہ بچہ یتیم ہے، اس کے والد عبداللہ بچے کے پیدا ہونے سے 2 مہینے قبل دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں،
اب اس نیت کے ساتھ کہ اس بچے کی پرورش پر ہمیں ملنے والا کچھ نہیں ہے، ان دائیوں نے چھوڑ دیا۔ خیر بہرحال آخر میں دائی حلیمہ آتی ہے، آ کر کہتی ہے آمنہ سنا ہے آپ کے گھر بچہ ہوا ہے۔ حضرت آمنہ نے کہا جی ہاں بچہ تو ہے، آپ لینا چاہتی ہیں؟ کہا جی میں بچے کو لینا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہ اس چادر مخمل کی چادر ہے، اس چادر کے نیچے وہ بچہ سویا ہوا ہے۔ تو اماں حلیمہ نے وہ نرم ملائم چادر مخمل کی اتاری تو نیچے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، لیکن اس چادر کے اٹھنے پر حضرت رسول اللہ کی آنکھ کھلی، اور جب اماں حلیمہ کی طرف اس ننھے منھے تمام نبیوں کے سردار اس بچے نے دیکھا تو مسکرا دیے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے جب بچے کو دیکھا میں نے کہا کہ اس بچے کی پرورش پر مجھے ملنے والا تو کچھ نہیں ہے، مال دولت تو نہیں ملے گا، البتہ جو اس بچے کی اس کے ہونٹوں پر خوشی آئی ہے، اس کی مسکراہٹ جو ہے یہ مجھے دنیا کی کسی خزانے کسی جگہ سے بھی نہیں مل سکتی۔ اس بچے کی اس مسکراہٹ نے مجھے دنیا کے خزانوں سے بہت دور کر دیا ہے، گویا کہ مجھے خزانے نہیں چاہیے بلکہ اس بچے کی مسکراہٹ چاہیے۔ تو حضرت اماں حلیمہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، گود میں لیا اور چل پڑی۔ آپ علیہ السلام کی بچپن کی سیرت کیسی ہے؟ اماں حلیمہ جب اپنے گھر پہنچتی ہے تو حضرت اماں حلیمہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے شیمہ۔ وہ بیٹی حضور علیہ السلام سے کچھ بڑی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد، چند عرصے کے بعد وہ بچی کہنے لگی کہ اماں میں اپنے بھائی محمد کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں۔ اماں حلیمہ نے کہا بیٹی آپ نے جا کر بکریوں کو چرانا ہے، راستے میں گرمی کا عالم ہوگا اور سورج اپنی سختی کے حالات اور نظرات دکھا رہا ہے، سورج آب و تاب کے ساتھ سختی کے ساتھ گرج برس کر اپنے روشن اور اپنے معراج پر ہے، لیکن بیٹی اگر تم اس بچے کو لے جاؤ گی تو میں اس وجہ سے غمگین ہو جاؤں گی کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوٹا سا معصوم ننھا منا پیارا بچہ ہے، اس بچے کو کہیں سورج تکلیف نہ پہنچائے۔ تو جناب آمنہ حضرت حلیمہ کی بیٹی شیمہ نے کہا کہ اماں جان تم کس سورج کی بات کرتی ہو؟ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب یہ بچہ دھوپ میں پڑا ہوتا ہے تو آسمان سے بادل سایہ کرتا ہوا اس بچے کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کے بستر پر سایہ کر دیتا ہے۔ اماں تم کس دھوپ کی بات کرتی ہو؟ میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ سورج اپنے آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے، پورے عالم میں دھوپ ہوتی ہے لیکن اس بچے کے اوپر ہمیشہ سایہ ہی رہتا ہے۔ اماں تم کس پریشانی کی بات کرتی ہو؟ خیر حضرت اماں حلیمہ نے اجازت دے دی، حضور علیہ السلام کو حضرت شیمہ لے کر چل پڑی، اور راستے میں پھر کیا واقعات ہوئے، آپ علیہ السلام کی سیرت کے اعتبار سے پھر کیا ہوا، آپ علیہ السلام کے وہ راستے میں جو واقعات جو معاملات پیش آئے ہیں انشاءاللہ آئندہ بیان میں عرض کروں گا۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جہاں ہزاروں لاکھوں پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کا بچپن دنیا کے تمام بچوں سے زیادہ حسین اور خوبصورت گزرا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی صورت، حضور علیہ السلام کی سیرت اور سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔